السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے اللہ کے ایک مقبول اور برگزیدہ ولی حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جب لوگوں نے آپ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا امتحان لینا چاہا اور انہیں آگ میں کودنے کو کہا، اور آپ اللہ کے ولی حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جب آگ میں کودے تو کیا ہوا، یہ جانیں گے ہم اس ویڈیو میں۔ تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ابھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کئی اولیاء کاملین ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اس دنیا میں رہ کر ایسی کراماتوں کا ظہور کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسی کراماتوں کا ظہور کروایا کہ جن کی مثال تک نہیں ملتی۔ ناظرین محترم، حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامات بھی اسی طرح کی ہے۔ ان کی کراماتوں کے ویسے تو کئی واقعات موجود ہیں، لیکن یہ بھی قابل ذکر ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مجلس میں جلوہ افروز تھے۔ آپ وہیں پر تشریف فرما تھے اور بہت سے دوسرے اکابر یعنی کہ علماء اور بہت سارے لوگ بھی وہاں پر موجود تھے۔ بہت سے سادات یعنی سید گھرانے کے لوگ بھی موجود تھے۔ تبھی اچانک ایک سید نے، جو کہ شہر میں بہت اکڑو مزاج کا تھا اور اس سے اس کے سید ہونے پر بڑا غرور بھی تھا، اور وہ اکابر میں سے بھی تھا اور بہت زیادہ شہرت وہ سید رکھا کرتا تھا، وہ سید اٹھ گیا اور آپ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قریب آیا اور آپ سے استہجا کیا، یعنی آپ سے پوچھنے لگا کہ آپ کے سید ہونے کا کیا ثبوت ہے۔ اللہ اکبر! آپ نے اپنا نسب نامہ، یعنی حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا پورا شجرہ، اپنا پورا نسب نامہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تھا، وہ اسے سنا دیا۔ تو وہ جو کہ ایسا سید تھا جو ثبوت پوچھ رہا تھا، وہ کہنے لگا، حضرت یہ تو صرف ثبوت ہے، لیکن اسے ثابت کرنے کے لیے بھی کچھ ثبوت ہونا چاہیے نا۔ یہ آپ کا نسب نامہ خود ثبوت کا محتاج ہے، اس میں سے میں کیسے سمجھ لوں کہ آپ سید ہیں؟ یہ سن کر آپ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے اور فرمایا، یہ بات تو تم نے عوام میں ضرور سنی ہوگی، اور یہ عوام میں بہت مشہور ہے کہ سید کے جسم کو آگ نہیں جلا سکتی، اگرچہ اس کا کبھی تجربہ نہیں کیا، مگر اس سے بہتر کوئی بھی دلیل نہیں کہ ایک گڈھے میں خوب آگ روشن کی جائے، اور تم اپنے آپ کو سید کہتے ہو تو ہم دونوں لوگ ہی اس میں داخل ہو جائیں۔ جسے آگ نہ جلائے گی وہی سید ہے، اور جسے آگ جلا دے وہ سید نہیں ہے۔ لوگوں نے یہ بات قبول کر لی اور ایک بڑے گڈھے میں آگ روشن کر دی گئی۔ جب اس کی گرمی خوب شدت اختیار کر گئی، بہت زیادہ تپش وہاں پر ہونے لگی، تو آپ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ اصل سادات تھے، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس آگ میں داخل ہونے کا ارادہ کر لیا۔ اس کے بعد آپ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اس آگ میں اللہ کے فضل و کرم سے داخل ہو گئے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آگ نے ہرگز نہ جلایا، کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ آپ نے اس سید کو، جو کہ آپ سے دلیل مانگ رہا تھا، اس کو آواز دی کہ اے سید، تم بھی آ جاؤ، اب ذرا تم بھی تو آ کر بیٹھو، دیکھیں تم سید ہو یا نہیں، آ جاؤ، ڈرو مت، آ جاؤ۔ وہ سید شخص جو کہ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو چیلنج کر رہا تھا، وہ شرم کے مارے اور لوگوں کی باتوں کے مارے اپنی لاج رکھنے کی خاطر آگے بڑھا، مگر آگ کی حد کو محسوس کر کے بدحواس ہو گیا۔ یوں ہی گڈھے کے قریب پہنچ کر اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی، اور وہ چیخو پکار مچانے لگا، چیخو فریاد کرنے لگا، کہنے لگا، اس آگ کو بجھاؤ، اس آگ کو بجھاؤ۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آگ کے گڈھے سے باہر آ گئے اور اپنا دستے مبارک اس کے کپڑوں پر پھیرا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دستے مبارک کی برکت سے اور سادات ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دستے مبارک سے اس کی آگ کو بجھا دیا۔ یہ کرامت دیکھ کر وہ شخص بھی آپ کے قدموں پر گر پڑا اور معافی مانگنے لگا، معافی کا خواستگار ہوا۔ دوسرے لوگ جو وہاں پر موجود تھے، یہ واقعہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے،
وہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے تھے، کیونکہ اس طرح سے ہاتھ سے آگ بجھاتے ہوئے تو آج تک انہوں نے کسی سادات کو نہیں دیکھا تھا۔ لیکن کیونکہ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ سادات گھرانے سے تعلق بھی رکھتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں میں بھی شامل تھے، اس لیے آپ سے ایسی کرامت سرزد ہوئی۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا تو لوگ بھی آپ کے جوک در جوک وہاں پر جمع ہونے لگے اور اس کے بعد آپ کے حلقہ ارادات میں شامل ہونے لگے۔ اس کے بعد تو حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا شہرہ اس طرح سے اس علاقے میں پھیلا کہ وہاں کے لوگ آپ کا بہت ادب و احترام کرنے لگے۔ لیکن ابھی بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ اس آل رسول سے، اس سید خاندان کے چشم و چراغ سے بغض رکھتے تھے، لیکن وقتاً وقتاً انہیں بھی ایسی نصیحتیں ملتی رہی کہ وہ آپ حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ سے دور ہی رہتے تھے۔ ناظرین محترم، حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ سب کچھ حاصل ہوا تھا سرکار بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اور سرکار مخدوم علاء الدین علی احمد صابر قلیری رحمۃ اللہ علیہ سے، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ دونوں ہی بزرگوار کی خدمت میں بہت زیادہ عرصہ گزار چکے تھے۔ آپ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بابا فرید کی بھی خدمت کی اور اس کے بعد مخدوم علاء الدین علی احمد صابر قلیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کی۔ یہ جلال و جذب کی کیفیت آپ کو صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہی دین تھی۔ وہیں پر آپ کو ایسا تراشا گیا کہ آپ پوری دنیا میں روشن چراغ معلوم ہوئے۔ ناظرین محترم، اللہ کے ولیوں کا ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے، اگر وہ سچے پیر سے مل جاتے ہیں یا پھر اللہ کے ولی سے مل جاتے ہیں تو ان سے وہ کچھ چیزیں حاصل کر لیتے ہیں جو ان کے پاس ہوتی نہیں۔ اور ہمیں بھی یہی امید لے کر اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہیے کہ ان اولیاء اللہ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا قرب عطا فرما دے گا۔ واللہ عالم بالصواب۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔